السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آیت کریمہ الرحمن الرحیم کی تیسری قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل اسی آیت کریمہ پر ہم 2 اتوار تفسیر کر چکے ہیں۔ تو آئیے تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، شعر میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو بڑا ہے رحم والا مہرباں بے انتہا۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ جو بڑا ہے رحم والا مہرباں بے انتہا، یہ اس کا شعری ترجمہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے قبل جو آیت کریمہ ہے جس پر ہم 6 گھنٹہ گفتگو کر چکے ہیں، اس میں سب سے پہلے اسم الجلالہ ہے اللہ، الحمد للہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب العالمین آئی ہے۔ اب غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الرحمن الرحیم کا یعنی رحمانیت اور رحیمیت کا الوہیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ربوبیت کے ساتھ تو ہے ہی، اس لیے کہ بغیر رحم کے ربوبیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس پر ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رحمانیت اور رحیمیت ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق الوہیت سے ہے۔ کیا مطلب ہے کہ رحمانیت اور رحیمیت کا گہرا تعلق الوہیت سے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو تصور رحم سے خالی کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا جو رحمان اور رحیم نہ ہو۔ جملے کو پھر سے ذہن میں رکھیں، یعنی اللہ کی توحید کو یعنی توحید الوہیت کو تصور رحم سے خالی کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ تعلق ہے الرحمن الرحیم کا الوہیت سے، جو مستفاد ہے اسم الجلالہ اللہ سے، الحمد للہ رب العالمین۔ دلیل کیا ہے کہ الرحمن اور الرحیم کا تعلق الوہیت سے بڑا گہرا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا ٹکڑا کیا ہے آیت کا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور وہ رحمان اور الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں، پہلے الوہیت کا تذکرہ ہوا، توحید الوہیت بیان کی گئی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر توحید الوہیت کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یا یوں کہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، اور وہ کون ہے؟ الرحمن اور الرحیم، اس لیے کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ رحمانیت اور رحیمیت کا بڑا گہرا تعلق توحید الوہیت سے ہے، اس لیے کہ ان دو صفتوں کو ذکر کیا گیا، اس سے پہلے توحید الوہیت کو بیان کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا، واضح ہے۔ تو ایک تو رحمانیت اور رحیمیت کا جو تعلق ہے وہ توحید الوہیت سے بہت گہرا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا تعلق قرآن حکیم سے بہت گہرا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن، گویا کہ تعلیم قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے، اس نے قرآن حکیم جیسی کتاب اپنے آخری نبی کی امت کو عطا کی، اور یہ کتاب حکیم در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت کی وجہ سے دی گئی، کہ وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور یہ ہستی جو بے انتہا رحم کرنے والی ہے، اس نے قرآن سکھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ تعلیم قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک آیت اور دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ سورہ قصص کی آیت ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، آپ کو امید نہیں تھی، اور یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے کیا ہے؟ الا رحمتا من ربک، مگر تیرے رب کی طرف سے صرف رحمت ہی رحمت ہے، یعنی قرآن حکیم از اول تا آخر مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی طرف سے یہ رحمت اس نے اپنے بندوں کو عطا کی۔ تو آپ کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کوئی کتاب وحی کی جائے گی، مگر یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے مکمل رحمت ہے۔ گویا قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت کا تعلق، رحمانیت اور رحیمیت کا تعلق قرآن حکیم سے بھی بڑا گہرا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ کتاب جو مکمل رحمت ہے، کامل رحمت ہے، اس نے اپنے بندوں کو عطا کی۔
تو ایک طرف رحمانیت اور رحیمیت کا تعلق توحید الوہیت سے ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا تعلق قرآن حکیم سے بہت گہرا ہے۔ مزید ہم اب اس پہلو پر غور کریں گے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت رحمان آئی ہے تو یا تو یہ تنہا آئی ہے، اور اگر کسی صفت کے ساتھ مل کر آئی ہے تو وہ صفت ایک ہی ہے، الرحیم۔ اللہ اکبر۔ صفت رحمان یہ قرآن میں آئی ہے تو تنہا آئی ہے، اور اگر کسی صفت کے ساتھ آئی ہے تو وہ صفت صرف رحیم، اور کسی صفت کے ساتھ صفت رحمان نہیں آئی ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے جو ذہن نشین کی جائے۔ رہا الرحیم کا معاملہ، رحیم کا، تو یہ پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 اسما کے ساتھ آئی ہے۔ یعنی صفت رحیم جو ہے، رحیم کی صفت یہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 6 صفتوں کے ساتھ آئی ہے، رحمان کے علاوہ۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ رحمان کے علاوہ، صفت رحمان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت رحیم ہے یہ پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 اسما کے ساتھ مقترن ہے، رحمان کے علاوہ۔ آیت کریمہ دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ سبا میں، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ سورہ سبا کی اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت رحیم ہے یہ اللہ کے ایک نام غفور کے ساتھ آئی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم کو اس کی صفت غفور سے مقترن کیا گیا ہے، صفت غفور کے ساتھ مقترن سے ملی ہوئی۔ کیا مطلب؟ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ غفور کسے کہتے ہیں؟ الغفور هو الذي يستر الذنوب ولا يظهرها۔ کیا بات ہے! غفور وہ ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اسے ظاہر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب صفت ہے، اس لیے کہ غین فے رے کے مادے میں ستر داخل ہے، چھپانا داخل ہے۔ اسی وجہ سے خود کو مغفر کہا جاتا ہے۔ سپاہی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جب جاتا تھا تو سر پر خود رکھتا تھا تاکہ یہ خود مخالف کی طرف سے آنے والی تلوار کی ضرب سے اس کے سر کو محفوظ رکھے۔ تو مغفر خود کو کہتے ہیں۔ تو یہ خود آدمی کے سر کو چھپا لیتا تھا، تو اوپر سے مغفر رکھ دیا جائے تو سر چھپ جائے گا نا۔ تو گویا کہ غین فے رے کے مادے میں ستر داخل ہے، چھپانا داخل ہے۔ تو الغفور کا مطلب کیا ہوا؟ کہ الذی یستر الذنوب، بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، ولا یظہرها، اسے ظاہر نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بندوں کے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے تو بیٹا اپنے باپ کی طرف، باپ اپنے بیٹے کی طرف، شوہر اپنی بیوی کی طرف، بیٹا اپنی ماں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، ولا یظہرها، ظاہر نہیں کرتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کا چھپانا اور اسے ظاہر نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفور کا مقتضا ہے۔ اچھا، یہاں الرحیم کے ساتھ الغفور لایا گیا، تو اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو گویا یہ مغفرت بعد والے میں مغفرت میں زوال المکروب ہے، تکلیف کو دور کرنا، اور الرحیم جو پہلے آئی ہے اس میں حصول المطلوب ہے، تو گویا کہ الرحیم سے مطلوب کا حصول معلوم ہوتا ہے، اور غفور سے مغفرت یعنی زوال المکروب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ غفور میں کیا ہے؟ مغفرت میں زوال المکروب، تکلیف کو دور کرنا ہے، تکلیف کا دور ہونا، اور رحمت میں کیا ہے؟ حصول المطلوب، مطلوب کا حاصل ہونا۔ تو ایک تو یہ صفت رحیم اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت غفور کے ساتھ آئی ہے، اور دوسری جگہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سورہ سبا میں رحیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کس صفت کے ساتھ مقترن کیا؟ غفور کے ساتھ۔ لیکن سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت رحیم کو مقترن کیا ہے اپنی ایک صفت عزیز کے ساتھ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہ عزیز کیا ہے؟ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العزیز هو الذی له العزت کلها، جس کے لیے تمام کی تمام عزت ہے، یعنی عزت القدرہ، عزت الغلب، جی عزتیں تمام اسی کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلیل فرمائے، ذلیل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس تمام عزتیں اسی کے لیے، اور انسانوں کو جو عزت ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب صفت رحیم کو صفت عزیز کے ساتھ کیوں مقترن کیا گیا؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان اللہ هو العزیز فی انتقامہ من اعدائہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ وہ انتقام لیتا ہے اپنے دشمنوں سے، اور والرحیم باولیائہ واہل طاعتہ، اور اپنے فرما برداروں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے اور فرما برداروں پر رحم کرتا ہے، یہ تعلق ہے عزیز اور رحیم کا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم اس کی ایک صفت تواب کے ساتھ مقترن کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم مقترن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت تواب کے ساتھ۔ بہت گہرا نکتہ ہے، گنہگار خوش ہو جائیں۔ ہم جیسے گنہگار اس نکتے کو سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں امید دلاتی ہے، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتی۔
کون سی بات؟ یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحیمیت کو اپنے ایک صفت تواب کے ساتھ مقترن کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو گنہگار گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت اس تائب کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بات کہی گئی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت، ایک تو یہ صفت مشبہ ہے اور مبالغہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی صفت رحیمیت کو اپنی صفت تواب کے ساتھ مقترن فرمایا، گنہگاروں کو امید دلانے کے لیے کہ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو میں رحم ہی نہیں بلکہ میری خصوصی رحمت تمہارے اوپر ہوگی۔ نقطہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحیمیت کو اپنی صفت تواب کے ساتھ کیوں مقترن کیا، کیوں ملایا؟ چوتھی جگہ کون سی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحیم اللہ کی کسی اور صفت کے ساتھ مقترن ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم اس کی صفت رؤوف کے ساتھ مقترن ہے، یعنی اللہ نے اپنی صفت رحیم کو اپنی صفت رؤوف کے ساتھ مقترن فرمایا ہے، اس کے ساتھ لایا ہے، اس کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ رؤوف کیا ہوتا ہے؟ رحم پر تو ہم بحث کر چکے ہیں، کہتے ہیں قال الزجاج رحمہ اللہ، ایک لغوی ہیں زجاج، وہ کہتے ہیں الرافت ہی المنزلۃ الثانیۃ یقال فلان رحیم فاذا اشتدت رحمتہ فهو رؤوف۔ یہ کس کتاب میں؟ تفسیر اسماء اللہ الحسنی، صفحہ نمبر 62 پر ہے۔ زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رافت یہ دوسرا منزلہ ہے، ہی المنزلۃ الثانیہ، دوسرا منزلہ ہے۔ کیا مطلب دوسرا منزلہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلان رحیم، فلاں آدمی رحیم ہے یا فلاں رحیم ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ فلاں رحیم ہے، اگر اس کی رحمت بہت بڑھ جائے، اس کی رحمت شدید ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ رؤوف ہے۔ گویا منزلت ثانیہ کا نام رافت ہے، منزلت ثانیہ کا نام، یعنی ایک آدمی رحیم ہے اور اس کی رحمت بہت زیادہ بڑھ جائے، فَإِذَا اشْتَدَّتْ رحمتہ فَهُوَ رؤوف، اگر یہ رحمت بہت زیادہ بڑھ جائے، شدت اختیار کر جائے، یعنی فلان رحیم ہے، لیکن اگر یہ رحمت اس کی جو صفت ہے اگر شدت اختیار کر جائے تو کہیں گے یہ رؤوف ہے۔ گویا کہ رافت یہ منزلت ثانیہ ہے، جب رحمت میں شدت آ جائے تو رافت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم کے ساتھ رؤوف بھی ہے۔ یہ چوتھی جگہ ہے۔ پانچویں جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحیم کو اپنی صفت ودود کے ساتھ مقترن کیا ہے۔ یہاں اس کی صفت رحیم اس کی صفت ودود کے ساتھ مقترن ہے۔ ودود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ودود انتہائی محبت کرنے والا۔ کیا بات ہے! یہ رحیم کے ساتھ صفت ودود کیوں لائی گئی؟ کیا بتانا مقصود ہے؟ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے
التبیان فی اقسام القرآن کے اندر ایک نقطہ ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں، ان کی عبارت پڑھ لیتے ہیں کہ قال ابن القیم رحمہ اللہ وما الطف اقتران اسم الودود بالرحیم وبالغفور فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه وكذلك قد يرحم من لا يحبه والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابين وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان. اللہ اکبر. یہ آخری جملہ جو نقل فرمایا ہے تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے لیے میرے دل سے دعا نکلی. یہ جو جملہ ہے ان کا آخر میں وَلَوْ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ، یہ میں کہتا ہوں کہ پہلے عربی آپ پڑھیں. قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے اس زبان کو سیکھنا ضروری ہے جس زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے. آج تقریباً 99 تو نہیں کہہ سکتے، 95% لوگ قرآن حکیم کی لذتوں سے نہ آشنا ہے، اس لیے کہ انہیں عربی زبان صحیح سے آتی نہیں. اور جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہے ان کی توجہ اس کتاب کے اوپر نہیں ہے، اور جو عربی زبان جانتے ہیں تو دیگر جو علوم ہیں جو قرآن حکیم پر تدبر کرنے کے لیے ضروری ہیں ان علوم کا انہیں کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں قرآن حکیم سے، طرح طرح کے موضوعات لے لیتے ہیں، یہ موضوع وہ موضوع. قرآن حکیم پر بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے اس تبصرے پر اور ان کی اس توجیہ پر دل بڑا خوش ہوا اور ان کے لیے دل سے دعا نکلی. یہ جو عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ علامہ ابن قیم کی ہے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام ودود کا الرحیم کے ساتھ اقتران کتنا حسین ہے. ما الطف کتنا حسین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحیم کو اپنی ایک صفت ودود کے ساتھ مقترن کیا ہے. یہ کس قدر لطیف ہے. وہ کہہ رہے ہیں ما الطفا، کتنا لطیف ہے، کتنا لطیف ہے. لطیف سمجھتے ہیں بہت ہی دقیق، بہت ہی باریک. اللہ کی ایک صفت بھی ہے اور وہ وہاں ذکر کی گئی ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وہ نظر نہیں آتا، اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. دنیا میں جنتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. جنت کی سب سے حسین اور سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت دیدار الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائے. ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہو وہ کتنا جمیل ہوگا؟ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. کیا کبھی دل میں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اس جمال بے انتہا کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ بتائیے. دنیا میں بہت حسین و جمیل چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک جمال ایسا ہے کہ اگر وہ جمال کا دیدار کر لے، اس جمال کو دیکھ لے تو جنت کی نعمتیں اس نعمت دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائیں. اللہ اکبر. مجھے بولتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ 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 اپنے دیدار سے مشرف فرما میرے رب.
جنت میں دیدار سے مشرف فرمانا۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کو اپنی صفت ودود کے ساتھ جو ذکر فرمایا یہ کتنی لطیف چیز ہے، ما الطف، لطیف ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے، فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَغْفِرُ، کبھی کبھی انسان ایسے شخص کو معاف کر دیتا ہے جس شخص نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اب آپ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ معاف تو آپ نے کر دیا لیکن اس کے تئیں آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی کے اوپر رحم کر سکتا ہے لیکن اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جب وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، تو اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اس پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کا قانون توڑا ہے نا، اب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے اوپر رحم کرتا ہے اور رحم کے ساتھ ساتھ اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کا قانون اس نے توڑا، اللہ تبارک و تعالی اسے بخشتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور آخری ٹکڑا دیکھنے جیسا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے رحم کے ساتھ ساتھ، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ یہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنی بڑی بات کہی ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کتنی امید دلا دی ہے۔ کیا کہا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے، اس کو بخشتا ہے اور بخشش کے ساتھ ساتھ اس سے محبت فرماتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ اللہ 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 کتنا رحیم ہے۔ ایسی رحیم ذات سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی رحیم ہستی کہ قدم قدم پر اس کا رحم ہمارا احاطہ کیے رہتا ہے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے، دنیا کے ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ جس نے سب کچھ عطا کیا اس سے آپ کو محبت نہیں۔ اللہ، تو یہ پانچویں جگہ تھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کو اپنی ایک صفت ودود کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اچھا، آخری جگہ، چھٹی جگہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں اپنی صفت رحمان کے علاوہ صفت رحیم کو اپنے 6 اسما کے ساتھ مقترن کیا ہے۔ 5 کا بیان ہو چکا، چھٹا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کو کس صفت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یہ سورۃ طور کی آیت ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والے جنتیوں کی شادی فرما دی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، جنت میں جب وہ داخل ہوں گے تو ہم ان کی شادی کر دیں گے حور عین کے ساتھ۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد تذکرہ یہ ہے کہ ہم انہیں طرح طرح انواع اقسام کے کھانے پیش کریں گے ان کے سامنے، فواکہ، میوے، گوشت، یہ سارے انواع اور اقسام کے کھانے ان کو پیش کیے جائیں گے، اور وہ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، اور آخر میں کہیں گے کہ ہم جو یہاں پہنچے ہیں
جنت میں جانتے ہیں ایک چیز کی وجہ سے لوگ توحید پر بہت تقریر کرتے ہیں. آج یہ نقطہ لے کر کے جائیں قرآن حکیم کے ایک طالب علم کی طرف سے کہ جنت میں پہنچے ہیں یہ اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اور بات کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انا کننا من قبل ندعوہ. اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہم اسی کو پکارتے تھے. یہ ہے توحید. کتنا عجیب نقطہ ہے یہ. یعنی اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اب یہاں ندعو سے مراد دعائے عبادت بھی ہے اور دعائے مسئلہ بھی ہے. جنہوں نے دنیا میں مانگا تو اللہ سے مانگا اور عبادت کی تو اللہ ہی کی. تو انا کننا من قبل ندعوہ, ہم یہ جو جنت میں آئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے آئے ہیں. یہ بہت عجیب و غریب نقطہ ہے, اس وقت تفصیل سے بحث کی جا سکتی ہے. انا کننا من قبل ندعوہ, اس سے پہلے ہم اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. ہاں پکارا کرتے تھے, گویا کہ دنیا میں پکارو تو اللہ کو پکارو, مصیبت میں کسی بھی تکلیف میں دعا کرو تو اسی سے, عبادت کرو تو اسی کی, دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو, یہ صرف اللہ سے ہمیں کرنا ہے. اور نقطہ یہ ملا مفہوم مخالف سے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو پکارا انہیں جنت نصیب نہیں ہوگی. اس کا مفہوم مخالف ہے. جی بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے, بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے. توحید پر لوگ بیان کرتے بہت زیادہ, یہ قرآن حکیم کے نکات ہیں. اب قرآن حکیم پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن حکیم پڑھیں نا تو اس طریقے کے نکات ان کے سامنے آئیں گے. قرآن حکیم توحید کے تمام پہلوؤں پر بحث کرنے کے لیے کافی ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انا کننا من قبل ندعوہ جو جنتیوں کا قول ہے جس کو نقل فرمایا ہے, اس کے بعد اللہ نے اپنی دو صفتوں کو ذکر فرمایا, بر اور رحیم. گویا کہ یہاں اللہ نے اپنی صفت رحیم کو اپنی صفت بر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ممن البر, اللہ کی یہ صفت البر ہے, بر, انہو هو البر الرحیم. اللہ نے اپنی صفت رحیم کو اس آیت کریمہ میں سورہ طور کی اپنی ایک صفت بر کے ساتھ ذکر فرمایا, البر. ممن البر, البر کا مطلب ہوتا ہے المحسن الی خلقہ, اپنی تمام مخلوقات کے اوپر احسان کرنے والا. جی اب احسان دو طریقے کا ہے, احسان عام اور ایک احسان خاص. تو روزی تو سب کو دیتا ہے, یہ احسان عام ہے. امہم برزقہ, اولاد سب کو دیتا ہے, رزق, اولاد بھی رزق ہے, طعام بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے. تو امہم برزقہ, احسان کی دو قسمیں, احسان عام اور احسان خاص. تو احسان عام امہم برزقہ, یہ فرما بردار اور نافرمانوں دونوں کو عطا کرتا ہے, دونوں کے اوپر احسان کرتا ہے. بر ہے. اور وخص من شاء منہ بولایتہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما برداروں کے ساتھ خاص طریقے کا احسان فرماتا ہے. تو گویا کہ احسان کی دو قسمیں, احسان عام وہ تمام مخلوقات کے لیے فرما برداروں یا نافرمانوں, لیکن خص من شاء منہم بولایتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو اس کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان خاص کرتا ہے. یہ نکتہ ہے, یہ ہے البر کا معنی. قرآن پڑھو تب نہ سمجھ میں آئے, نہ جانے کیا کیا پڑھتے بیٹھے ہیں قرآن کو چھوڑ کر کے. البر هو المحسن الی خلقہ, اور احسان کے دو مفاہیم ہیں.
دو مطلب احسان کے، دو قسمیں، امہم برزقہ وخص من شاء منہ بولایتہ. هذا دقیق، نکتۃ دقیقہ و نکتۃ لطیفہ. یہ ہے قرآن حکیم. جن کو سمجھ میں نہیں آتا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، رحم کی کوئی انتہا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں، ایک حدیث پڑھ لیتے پڑھ لو جسے امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں لائے ہیں. حدیث پڑھ لیتے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبی فاذا امرأة قد تحلب ثديها تسعى اذا وجدت صبيا في السبع اخذته فالزقته ببطنها فارضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی جنگ میں کچھ قیدی لائے گئے. قدیم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبی، قیدی آئے. ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، بے قرار تھی کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا. پریشانی کا عالم تھا اور دودھ پلانے کے لیے اس کی پستان جو ہے دودھ سے بالکل بھری ہوئی تھی. تحلب ثدیہا، اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا. اور تسعی، دوڑ رہی تھی، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. میرا بچہ کہاں گیا؟ اس بھاگ دوڑ میں کدھر کھو گیا؟ پریشان ہے ماں کہ میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اور اس کے پستان میں دودھ بھرا ہوا ہے. قد تحلب ثدیہا، اور دوڑ رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور اتنا پریشان ہے کہ ہر طرف دوڑ رہی ہے، تسعی، بھاگ رہی ہے کہ بچہ ملے تو میں اسے اپنی آغوش میں لے کر کے اپنا دودھ اسے پلاؤں. پتہ نہیں میرے بچے کا کیا حال ہوا ہوگا، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہے، بھوکا ہوگا. اندازہ لگا یہ ایک منظر ہے، اس منظر کی عکاسی کوئی کیمرہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، دوڑ رہی ہے چاروں طرف کہ ملے بچہ تو میں اپنے بھوکے بچوں کو اپنا دودھ پلاؤں. اس کے پستان میں دودھ اترا ہوا ہے. اور جب بھی کسی بچے کو دیکھتی، اذا وجدت صبیا فی السبع، وہ جو قیدی تھے اس میں عورتیں بھی تھیں، ان میں کوئی بچہ نظر آتا تو بچے کو لے لیتی اور لینے کے بعد اسے اپنے سینے سے چمٹا لیتی. فالزقته ببطنها، اسے بے قراری کا عالم دیکھیے. جس بھی بچے کو پاتی اپنے سینے سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی. فارضعته، اسے دودھ پلانے لگتی دوسرے بچوں کو. اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ نے ہم سے فرمایا، فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، اترون هذه المرأة، اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ باقی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، بہت بے قرار ہے اپنے بچے کے لیے. آپ نے فرمایا یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے اس قدر پریشان ہے، کیا یہ طارحتن ولدها فی النار، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ فقلنا، ہم سب نے کہا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ،
یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ یہ آگ میں قطعاً نہیں پھینکے گی اپنے بچے کو جب تک اس کی جان میں جان ہے. یہ ترجمہ کر لو. وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، جب تک اس کی جان میں جان ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. جب تک اسے قدرت ہوگی، اس کی جان میں جان ہوگی، کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں گرنے نہیں دے گی. یہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحیم ہے. اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے اوپر رحیم ہے، اپنے بچے کے اوپر مہربان. بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بغاوت نہ کی جائے. جانتے ہیں بغاوت کیا ہے؟ پوری زندگی شرک میں گزار دینا، یہ بغاوت ہے. اور بغاوت اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اتنا رحیم ہے ہمارا رب. اس عورت کو دیکھو اپنے بچے کے لیے کس قدر پریشان، اندازہ لگائیے اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے اوپر رحیم ہے. انسان کس قدر بد نصیب ہے اگر وہ اپنے اس رحیم معبود کی قدر نہ کر سکے. وما قدر اللہ کا قدر، شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر معلوم ہے، اس کی قدر معلوم ہے. دوسری روایت، ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے، بخاری شریف کے اندر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ رحمت کی دو قسمیں ہیں، رحمت مخلوقہ اور رحمت غیر مخلوقہ. جی یہ رحمت مخلوقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے جو رحمت مخلوقہ ہے، جی جو اللہ کی صفت وہ غیر مخلوق ہے، یہ جو اللہ نے رحمت پیدا کی ہے اس کے 100 حصے فرمائے، 100 اجزا کیے، 99 حصے رحم کے اپنے پاس رکھ لیے. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، 99 حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور زمین پر صرف ایک ہی حصہ اتارا ہے. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، ایک ہی اتارا. ایک 99 اس کے پاس ہے، 99 حصے رحم کے اس کے پاس ہیں، ایک حصہ اتارا تو اس ایک حصے کی وجہ سے اس عورت کا یہ حال ہے، اپنے بچے کے لیے بے قرار ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ایک حصے سے ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اوپر رحم کرتی ہے. یہ تراحم الخلق، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتی ہے مخلوق. اچھا یہاں تک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی مثال دی، گھوڑی کی. حتی ترفع الفرس حافرها، یہاں تک کہ گھوڑی اپنی ٹاپ کو اٹھا لیتی ہے اپنے بچے سے کہ کہیں اس کی ٹاپ اس کے بچے کے اوپر نہ پڑ جائے. بچہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑی آئی تو اس ڈر سے کہ کہیں بچے کے اوپر میری ٹاپ نہ پڑ جائے وہ گھوڑی اپنے پیر کو اٹھا لیتی ہے تاکہ اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ جانور کا حال ہے. جب ایک حصے سے رحمت کے
ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اوپر اس طریقے کا رحم کرتی ہے اور اس طریقے کا رحم کا برتاؤ کرتی ہے، تو بتائیے جس ہستی کے پاس رحمت کے 99 حصے ہیں وہ کتنا رحیم ہوگا، کتنا رحیم۔ بالکل صحیح فرما، حق فرما۔ الرحمن الرحیم، اپنی صفت رحمان کے ساتھ اپنی صفت الرحیم کو مقترن فرمایا اسی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ تم کو جو رحمت دی گئی ہے، یہ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ تم کو دیا گیا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے مر مٹتی ہے اسی رحم کے ایک جز کی وجہ سے۔ باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے بچے کے لیے، صرف رحم کو اس ایک حصے کے لیے۔ بتائیے جس ہستی کے پاس 99 حصے رحم کے ہوں، وہ ہستی کتنی محبت کا لائق ہے۔ گویا کہ رحمت کا تعلق محبت کے ساتھ بھی بہت گہرا ہے۔ اب آئیے ایک سوال کا جواب لے لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو اس نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ جانوروں کو ذبح کرنا، لوگ کہتے ہیں بے زبان جانور ہے، اس بے زبان جانور کو ذبح کرنا یہ رحمت کے خلاف ہے، رحم کے خلاف ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، الزامی جواب، ذرا بتاؤ کہ ایک ماہر مصور ایک خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے اس کے اوپر، یہاں تک کہ کینوس کے اوپر ایک خوبصورت تصویر جلوگر ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بڑی محنت کی اس کی پینٹنگ بنانے میں، اس تصویر بنانے میں۔ اگر یہی مصور اپنی اسی خوبصورت پینٹنگ کو مٹا دے، دریا برد کر دے، دریا میں اٹھا کر پھینک دے، تو کیا کہا جائے کہ یہ مصور کی بے رحمی ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ اس نے بنایا، اس نے دریا برد کر دیا اس تصویر کو، یہ بے رحمی تھوڑی ہے۔ تو گویا کہ ایک ماہر مصور اپنی کسی خوبصورت پینٹنگ کو محو کرنے کا حکم دے دے یا محو کر دے، مٹا دے، تو یہ اس کی بے رحمی متصور نہیں ہوگی۔ یہ الزامی جواب ہے۔ ایک ماہر مصور کوئی پینٹنگ بناتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اس کے بعد اس پینٹنگ کو ضائع کر دیتا ہے، تو یہ کہا جائے کہ وہ مصور بے رحم ہے؟ یہ چیز اس کی بے رحمی پر متصور، بے رحمی متصور نہیں۔ دوسرا جواب، انسان جو ہے یہ اشرف اور اعلیٰ ہے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ پوری قوم ہے، پورا ملک ہے، ملک کے لیے ایک فرد کو قربان کیا، مجتمع کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے، ملک کے لیے ایک آدمی کو قربان کیا جا سکتا ہے، یعنی اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو جانور ہیں یہ ادنا ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ اعلیٰ کے لیے اور اشرف کے لیے ادنا کو قربان کیا جا سکتا ہے، بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور وہ محاورہ بھی ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ارے جتنا بڑا ٹارگٹ ہو آپ کو اتنا ہی زیادہ کھونا پڑتا ہے اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی
اعلیٰ اور اشرف کے لیے ادنا کو قربان کیا جا سکتا ہے. تو انسان کے مقابلے میں جو اعلیٰ اور اشرف ہے جانور ادنا ہے، لہٰذا ادنا کو اعلیٰ کے لیے، اشرف کے لیے، انسان کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، انسان کو انسان کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے؟ لا لا لا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اشرف اور اعلیٰ ہے نا. تو ایک اعلیٰ کو دوسرے اعلیٰ کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، یہ کہا جاتا ہے. اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے مقابلے میں اور اس کے ساری چیزیں ادنا ہیں، لہذا اس کے لیے جانوں کی قربانی دی جا سکتی ہے، مال کی قربانی دی جا سکتی ہے. جی، سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ کے لیے انسان کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تو ادنا ہوا نا. پھر اچھا، ایک الزامی جواب یہ بھی ہے کہ پوچھا جائے کیا اللہ پرم دیالو ہے یا نہیں؟ نہیں، اللہ جو ہے بھگوان، یہ بھگوان نہ کہے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے. قرآن اور حدیث سے جتنی صفات اللہ کی ثابت ہیں ہم ان کو اس بات کریں. بقیہ ساری چیزیں الحاد فی الاسماء کے قبیل سے. تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ پرم دیالو ہے یا نہیں؟ کہیں گے پرم دیالو ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. تو ہم یہ کہیں گے اسی نے تو قرآن حکیم میں جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے. پھر آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ پرم دیالو ہی نے تو جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور قرآن حکیم میں ہے کہ قربانی کا تصور تمام امتوں میں رہا ہے. کوئی امت ایسی اس روئے زمین پر گزری نہیں جس قوم میں، جس امت میں قربانی کا تصور نہ رہا ہو. اصل میں یہ اعتراض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان جانوروں کو اپنی سطح پر لا کر کھڑا کر دے، یعنی انسان اور جانور دونوں برابر ہو گئے. یہ اعتراض کب ہوتا ہے؟ جب انسان جانوروں کو اپنی سطح پر، اپنے لیول پر لا کر کھڑا کر دے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مستعمل ہے اور کائنات کی تمام اشیاء مستعمل ہیں. جملے کو دوہرا رہا ہوں، انسان اس روئے زمین پر مستعمل ہے، استعمال کرنے والا، اور اس کے علاوہ کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں، سب مستعمل ہیں، استعمال کی جانے والی. جی، کائنات کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی، اور انسان کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو اب مستعمل، اگر یہ کہا جائے کہ بھی جانور بھی انسان کی طرح ہے، تو گویا کہ تم نے مستعمل اور مستعمل دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے. ایک سوال یہاں اور کیا جا سکتا ہے کہ ایک کسان ہے، اسے کھیت جوتنا ہے. ظاہر ہے کہ کسان وہ ہل میں بیلوں کو نادھے گا اور بیلوں کے ذریعے کھیت میں ہل چلائے گا. ظاہر ہے کہ بیلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، گرمی میں ہیں، دھوپ میں ہیں، وہ تو بے زبان ہے، وہ تو بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے. وہ آپ کا کام کرتا رہتا ہے. تو بتاؤ، بیلوں کو اپنے لیے کسان تکلیف پہنچائے تو یہ رحم کے خلاف ہے. اگر یہ مان لیا جائے پھر تو آدمی بھوکا مر جائے گا. کوئی کسان کھیت میں ہل ہی نہیں چلائے گا بیلوں کو لے کر کے. اور ایک صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے موت طبعی، آدمی فطری موت مرتا ہے، یا اسی طریقے سے جانور فطری موت تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے. تو وہ جو موت طبعی ہوتی ہے اس میں جانور تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسے ذبح کر دیا جائے تو معمولی تکلیف ہوگی، اور اس طریقے سے اس کی یہ تکلیف جلدی ختم ہو جائے گی. لیکن تڑپ تڑپ کر مرے گا اگر، تو اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ چیز بعض لوگوں نے کہی ہے. اور یہیں سے ایک نقطہ مستفاد ہوا، کیا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم بنائی ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا تو یہ جہنم میں جلانا، آگ میں ڈالنا، یہ تو رحمت کے خلاف ہے؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جہنم بنانا اور اس میں انسانوں کو ڈالنا، آگ کا عذاب دینا، جہنم بنانا، اس میں لوگوں کو ڈالنا، یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے؟ یہ تو رحمت کے خلاف ہے۔ ایک صاحب جواب دے رہے ہیں کہ من قتل ملائین البشر لا يكفي فيه ان يقتل بأي وسیلة كانت وإن قتل فإنما هو مقابل نفس واحدة۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر ایک آدمی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے تو سمجھو ہو گیا بدلہ، لیکن ایک آدمی نے ملینز لوگوں کا قتل کیا ہے تو اب اگر اسے قتل کیا جائے تو ایک ہی ہوا مقابل نفس واحدۃ، ایک ہی نفس کے مقابلے میں ہوا اس کا قتل، بقیہ لوگوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ وہ تو ایک جان کے بدلے میں ہوگا۔ وَمِنْ هُنَا تفسیرہ کرتے ہیں وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ لَنَا أَنَّ خَلْقَ النَّارِ لَا يُنَاقِضُ رَحْمَةَ اللَّهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جہنم کو پیدا کیا ہے یہ خلق نار، یہ خلق جہنم لا يناقض رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے منافی نہیں ہے، اس کے مناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ هِيَ أَخْذُ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، یہ رحمت ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں حقدار تک حق کو پہنچا دینا، حقدار تک حق کو پہنچا دینا، یہ رحمت ہے۔ اب بتائیے، ایک نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا، بقیہ لوگ جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے ان لوگوں کو تو بدلہ نہیں ملا نا، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال کر کے وہ حقدار کو پہنچائے گا، تو یہ جہنم بنانا ہے تو اس کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ جی اور یہ اعتراض کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں تو یاد رہنا چاہیے۔ وَبَعْدَ كُلِّ هَذَا فَلْنَتَذَكَّرْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْجَنَّةَ۔ جس نے جہنم بنائی ہے اس نے جنت تو بھی بنائی ہے، فَهُوَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ كَمَا أَنَّهُ ذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ۔ جہاں وہ ایک طرف رحیم ہے دوسری طرف منتقم بھی تو ہے، انتقام لینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ يَنظُرُونَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ، یہ لوگ ایک ہی آنکھ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ يَنظُرُونَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ، یہ ایک ہی آنکھ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت بھی تو بنائی ہے، ایک آنکھ سے کیوں دیکھ رہے؟ جہنم کیوں بنائی؟ تو گویا کہ جہنم کا بنانا خلق نار لا يناقض رحمت اللہ۔ یہ الرحمن الرحیم پر ایک الحمدللہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک بہت ہی علمی گفتگو تھی، اور یہ ہماری تیسری قسط تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں، جی کہ آپ کہیں سے کہیں چلے جائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت کی توفیق دے، اور ہم تمام کے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم سے جڑیں اور دوسروں کو قرآن حکیم سے جوڑیں۔ یہی وہ واحد کتاب ہے جو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے والی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو شرک سے دور کر کے توحید کے اوپر قائم رکھنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید آ جائے تو حسد دل سے نکل جاتا ہے، توحید آ جائے تو غیبت نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں تو آدمی کر رہا ہے نا توحید کے ساتھ ساتھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پہلو پر کبھی تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ لوگوں کو باتیں بنانا بہت آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔